الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عزیزان کرام، اللہ رب العالمین کلام مقدس میں جا بجا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور باطل نظریات باطل کے مقدموں سے باخبر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مقام پر رب کائنات نے یہود اور نصارہ کے ایک معمولے کا تذکرہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اہل اسلام کو دین سے دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، کہتے جنت کے اندر اگر کسی نے داخل ہونا ہے تو یا وہ یہودی ہوگا یا نصرانی ہوں گے، یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے یا یہودی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اس کہنے کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جب وہ ہماری یہ بات سنیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے جو تورات پڑھ رکھی ہے، انہوں نے انجیل پڑھ رکھی ہے، یہ علماء ہیں، اہل علم لوگ ہیں، جب یہ بات کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ جنت کا داخلہ دوسری بندے کو ملے گا جو یا یہودیت قبول کرے یا عیسائیت قبول کرے۔ اور پھر جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہدایت شرط ہے۔ جنت میں وہ بندہ داخل ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، راہ راست چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تم عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی، کل نبی کیا فرما دیجیے، بل نہیں، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہدایت راہ راست یہودیت یا نصرانیت کے اندر ہے، نہ، آج کے دور میں ہدایت ان کی پیروی میں نہیں ہے، بلکہ نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ملت ابراہیمیہ کی پیروی کریں گے، جو حنیف تھے، تمام سے کٹ کے اللہ سے جڑنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ فرمایا اے یہودیوں، تم تو کہتے ہو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہودیوں تم کہتے ہو عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے اپنے اختیارات ان کو سونپ رکھے تھے، اور عیسائی تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، وہ ابن اللہ تھے، اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے تھے۔ تم تو یہ جملہ کہہ کر کے مشرک ہو چکے ہو، اور تم تو کہتے ہو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر دنیا میں اتر پڑا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تمہارا ایک طبقہ کہتا ہے اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تم تو یہ جملے کہہ کر کے اللہ کے ذات و صفات کے اندر شریک ٹھہرا چکے ہو۔ اور اللہ کا قانون سن لو، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بندہ بھی اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین مشرکوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور تم کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ راہ راست پر اگر آنا ہے تو ہمارے راستوں پر تمہیں چلنا پڑے گا؟ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ کیا ہے؟ قولوا، تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیے گا یعنی قرآن،
ابراہیم، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو چیزیں نازل کی گئی اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا معجزات وغیرہ، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، وہ جو کچھ تمام انبیاء اپنے رب کی جانب سے دیے گئے ہیں، ہمارا تمام کے اوپر ایمان ہے، تمام ایمانیات کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنی گردن کو جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے، لیکن ایمان کیسا مقبول ہے؟ ایمان ایسا جیسا ایمان صحابہ نے لایا، جیسا ایمان صحابہ نے لایا۔ جب اپنا ایمان تم ایسا بنا لو گے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو یہودیت یا نصرانیت کی پیروی کے اندر ہدایت نہیں ہے، راہ راست ایمان کا کمال تب ملے گا جب تم ایمان ایسے رہو گے جیسے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ کی راہ کے اندر کٹ گئے، تبتیر ایک کے اوپر لٹا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، احد احد کا نعرہ زبان کے اوپر ہے اور لوہے کی زریں پہنا دی گئی، درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شہادت اسلام میں ہوئی ہے۔ ابو جہل نے اونٹ کے ایک طرف ایک ٹانگ، دوسری اونٹ کی طرف دوسری ٹانگ، دونوں کو مخالف سے پہ چلایا، درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت زبیرہ آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا نیزہ مار کر کے، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا ایسا ایمان مقبول ہے، ایمان کو نہ چھوڑا جائے۔ اور دوسرا ان کا مقولہ اللہ نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دل کا امانیہم، یہ ان کے صرف زبانی ڈھنگوس نہیں ہے، یہ صرف ان کی زبانی باتیں ہیں۔ قل نبیہ فرما لیجیے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بلا، تم کہتے ہو جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا کہ جو بندہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکوکار رہا، اس کا اجر اس کے رب کے ذمہ ہے، ایسے بندے جنت کے اندر جائیں گے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو نصرانی ہیں اور وہ لوگ جو صابئی ہیں۔ من آمن باللہ، کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک اعمال کر دیے۔ اس آیت کے تحت معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں صرف نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل کام تب بنے گا جب تم ایمان تمام ایمانیات کے اوپر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ تمام ایمانیات، ان کے اوپر ایمان جب تک تمہارا نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، اس وقت تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی ترتیب کیسے فرمائی؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اس کے تحت تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی شرط فرمایا تمہارا عمل قابل قبول تب ہوگا جب تمہارا عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہوگا، اور دوسرا عمل تب قابل قبول ہوگا جب تمہارا وہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ نہ میرا اخلاص مقبول ہے اور نہ ہی ظاہر سنت پر عمل ہو اور اخلاص سے عاری ہو، ایسا بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، تمہاری کوئی بھی بات عمل کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. وَلَا عَمَلٌ بِلَا إِخْلَاصٍ وَإِصَابَةِ السُّنَّةِ، اور تمہارا کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نہیں پا سکتا. اللہ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرتے جس عمل کے اندر جب تک کہ اخلاص نہ ہو. اور نمبر 2 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جب تک کوئی بھی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہمارے دین کے اندر کسی بھی ایسی بات کو گھڑے گا جو ہماری طرف سے ثابت نہیں ہے فہو رد، بس وہ مردود ہو. تو داخل جنت کے لیے کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور یہ مقبول کب ہوں گے؟ یہ جب مقبول ہوں گے جب عمل کے اندر اخلاص ہوگا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوگی. اب اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہتے ہیں میں مومن، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کو مانتا ہے لیکن انبیاء کا انکار کرتا ہے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا اور اسلامی عقیدوں کا، اسلام کے فرائض کا انکار کر دیتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے، یا قصد عائشہ کا جو قائل ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کے ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اب نماز کے اندر اذکار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے ہاتھ باندھے ہیں، سبحان اللہ کا ثنا پڑھنی ہے، تعوذ تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھنی ہے. اب اگر کوئی بندہ یہاں پر الحمد شریف کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، رکوع کے اندر جا کر کے وہ الحمد شریف شروع کر دے، التحیات بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے. اب یہاں پر نماز کا دور سے جتنے بھی اذکار کیے ہیں یہ وہ اذکار ہیں جن پر بڑے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ فجر کی 2 فرضوں کے بجائے 4 فرض پڑھتا ہے، سفر کے اندر قصر کے بجائے پوری نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ اس نے جو یہ عمل کیا ہے تو اس کا عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی عید کے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل نماز ادا کر رہا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا، تو وہ کہنے لگا مجھے یقین ہے نماز پڑھنے کے پر اللہ مجھے نہیں پکڑیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکی بات ہے، یقیناً نماز پڑھنے پر تیری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن تیری پکڑ اس بات پر ہوگی کہ تو نے یہ جو عمل کیا ہے عید والے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا ممنوع ہے، نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اور عید کی نماز کے بعد زوال سے پہلے عیدگاہ کے اندر ممنوع ہے، گھر میں انسان جا کر کے پڑھ سکتا ہے. تو اب اس نے یہ جو عمل کیا تو آپ نے فرمایا تیرا یہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس وجہ سے تجھے سزا ملے گی، اللہ تجھے پکڑے گی. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ اس نے کہا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انسان، اے اللہ کے بندے، ہم بھی کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے کروڑوں سلامتیاں نازل ہوں، ہم بھی یہ جملہ کہتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر یہ جملہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا. ہمیں اس موقع کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں سکھلایا
وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ. اس موقع کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع کے اوپر جب انسان چیخ مارے تو کہے الحمدللہ علی کل حال. یہ جملہ کہنے کا اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. اسی طریقے سے کیونکہ یہ ماہ سفر المظفر ہے، ماہ سفر المظفر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اس پورے مہینے کے متعلق بہت ساری غلط رسومات ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں. آج 23 سفر المظفر 1443 ہجری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر رائج بات کیا ہے کہ ماہ سفر المظفر کے ابتدائی 13 دن کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جس کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے. اور ان 13 دنوں کے اندر نہ ہی کسی قسم کی خوشی اور نہ ہی 13 دنوں کے اندر شادی بیاہ یا کوئی بھی ایسا کام کرنا، اس کو ہم ممنوع سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اس لیے یہ 13 دن ممنوع. اور دوسری یہ بات بیان کی جاتی ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر المظفر کے آخری خود کو شفا ملی تھی، اس لیے اس دن چوری روزہ کے نام سے اس دن کو مشہور کیا گیا. اور ہم چوری بناتے ہیں، چوری بنائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور مخصوص قسم کی ایک نماز ادا کی جاتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے بھی ہم یہ بات سمجھ لیں کہ چوری بنانا کھانا پورا سال 12 مہینے کسی بھی دن انسان بنائے کوئی ممنوع نہیں. آپ کسی بھی دن چوری بنائے کھائے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، کھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجیے شریعت کے اندر کسی کام کے اوپر ثواب کا ہونا یا کسی کام کے اوپر گناہ کا ہونا، یہ کام بتلانا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ہمارا کام ہے. اس لیے سفر المظفر کے آخری دن کو خاص کر کے اس خاص دن کو چوری روزہ کا نام دینا، اس دن روزہ رکھنا اور اس دن مخصوص قسم کی نماز پڑھنا، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اس دن کو یہ کام نہ کیے جائے. اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو میں نے آپ کے سامنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا ہے باری سبیل قوان. جو بات ہماری طرف سے ثابت نہ ہو، جو بندہ دین کے اندر کی بات داخل کرے گا وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ایک بات. دوسری بات، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس وجہ سے یہ دن منحوس ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ لیجیے بیماری نہ خود منحوس ہے نہ یہ نحوست ساتھ لاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اس کے اوپر کوئی رنج آتا ہے، تکلیف آتی ہے، فکر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اس کانٹے کے چپ جانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کے گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بنتا ہے. تو بیماریاں آ جانا یہ کوئی منحوس نہیں ہوگی، پہلی بات. دوسری بات، فتح الباری کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، تاریخ سے جو یہ بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل 13 دن بیمار رہے ہیں وہ آپ کی مرض الوفات، اور یہ آپ کی بیماری جو شروع ہوئی ہے یہ سفر المظفر کے آخری گز سے شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. سفر المظفر کے آخری گز سے شروع ہو کر کے آخری گز سے شروع ہوئی اور ربیع الاول کے بعد ابتدائی ذکر رہی ہے. اور تیسری بات، شمس التواریخ سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 سفر المظفر پیر والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رومیوں سے جہاد کی ترغیب دی، حکم فرمایا. اور پھر اگلا جب منگل کا دن آیا تو آپ نے امیر لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا
اور پھر جب خود کا دن آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چونکہ شروع بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کوچ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور پھر جب یہ بدھ کا دن اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، شام کا جب وقت ہوا، شام کے بدھ والے دن شام کا وقت اور جو معراج والے دن ابتدائی وقت، اس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زوروں پر تھی، ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ زوروں پر تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے زور پکڑا ہے اور یہ مرض الوفات ہے۔ پھر اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ جو مسلسل 13 دن آپ کی بیماری رہی ہے، یہ سفر المظفر کے ابتدائی 13 دن نہیں تھے، بلکہ یہ آخری مجھ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے۔ جب یہ پہلے 13 دن تھے ہی نہیں تو یہ 13 تیزی اور پہلے 13 دنوں کو مرموز سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ ان کو مرموز سمجھتا ہے ان کے بارے میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، سفر کو مرموز سمجھنا یہ کوئی بھی چیز نہیں، اس کو مرموز نہ سمجھا کرو۔ اور دوسری بات، بیماری مرموز نہیں ہوا کرو۔ تیسری بات، یہ بدھ والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زوروں پر تھی، تو جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زوروں پر تھی، تو اس سے کو غنیمت جان کر کے غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اندر یہ شوشہ چھوڑا کہ اس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر و تفریح کے لیے باہر چلے گئے تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری بنائی۔ یہ اسلام اسلام کے اندر اس بات کو مشہور کر دیا گیا۔ اس طریقے سے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کیا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر پیدائش ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیر مسلم اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ اہل اسلام کے اندر اس قسم کی رسوم و رواج کو رائج کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے، ہر وہ عمل جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہوگا وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ نہ صرف قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین